ہم کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائیں، کیسی ہی دیو ہیکل عمارتیں بنا لیں، ٹیکنالوجی کے میدان میں بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے ڈالیں، لیکن قدرت کے سامنے ہماری حقیقت ایک تنکے سے زیادہ کچھ نہیں۔ پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد ترکیے اور شام میں زلزلے سے آئی حالیہ تباہی یہ تلخ حقیقت سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ دلخراش مناظر ہماری سکرین پر ابھر رہے ہیں۔ کثیر المنزلہ عمارتیں زمین بوس ہو چکی ہیں۔ ملبے کے نیچے پھنسے افراد موبائل فونز کے ذریعے پیغامات اور اپنی لوکیشنز بھیج رہے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے، لیکن بدقسمتی سے تباہی کا حجم اتنا زیادہ ہے کہ ریسکیو تنظیمیں بے بس نظر آتی ہیں۔ 10-12 منزلہ زمین بوس عمارت کے ملبے تلے دبے ہوئے لوگوں کو نکالنا ناممکن نہیں تو کم از کم جان لیوا ضرور ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 1,80,000 افراد اب بھی ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ موسم کی سختی کے باعث ملبے سے زیادہ سردی اور بعض علاقوں میں برفباری نے ریسکیو ورکرز کو پریشانی میں ڈال رکھا ہے۔ وہ اس مشکل کا شکار ہیں کہ برف ہٹائیں یا جاں بلب افراد کو کسی طرح جلد از جلد باہر نکالیں۔ برف اور ملبے سے سڑکیں بلاک ہیں۔ ریسکیو ٹیموں کو نقل و حمل میں مشکلات کا سامنا ہے۔ بجلی، گیس اور انٹرنیٹ کا انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے۔ صحت کے مراکز بھی باقی نہیں رہے۔ ملبے کے ڈھیر پر کتنے ہی بے کس افراد اپنے پیاروں کی لاشوں کو تکتے یا ان کے ہاتھ پکڑے بے بسی سے بیٹھے نظر آئے۔ زلزلے کے ایک جھٹکے نے ان کی زندگی کیا سے کیا کر دی۔ اس تمام صورتحال پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔ اداسی کا ایک غلبہ ہے جس نے پاکستانی عوام کو بھی اپنے حصار میں لے رکھا ہے۔ ترکیے کے ساتھ پاکستان کے برادرانہ تعلقات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں۔ پاکستان پر جب بھی مشکل وقت آیا ہے، ترکیے نے آگے بڑھ کر پاکستان کی مدد کی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے سخت حالات کے باوجود ترکیے کی مدد کے لیے اخوت اور ایثار کا مظاہرہ کریں۔ ترکیے اور شام میں آئے زلزلے اور آفٹر شاکس نے اقوام متحدہ کے مطابق 2,30,00,000 افراد کو شدید متاثر کیا ہے اور تادم تحریر 11,000 سے زائد افراد زندگی کی بازی ہار چکے ہیں، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 40,000 تک پہنچنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ یہ زلزلہ دنیا میں اگست 2021 کے بعد آنے والا سب سے طاقتور زلزلہ ہے، جبکہ ترکیے میں 1999 کے بعد آنے والا یہ سب سے تباہ کن زلزلہ ہے۔ اسی طرح شام میں ہونے والا نقصان بھی دل دہلا دینے والا ہے، خصوصاً ان حالات میں جبکہ شام کے باسی ایک طویل عرصے سے خانہ جنگی، دہشت گردی اور انفراسٹرکچر کی تباہی کا شکار ہے۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ ترکیے کی امداد کے لیے تو امریکہ سمیت بیشتر مغربی ممالک میدان میں اتر چکے ہیں، لیکن شام کے حوالے سے ان کے یہاں ایک طویل خاموشی ہے، کیونکہ وہ شام کے رہنے والوں کے مسائل سے زیادہ ان کے حکمرانوں سے اپنی سیاسی مخالفت کو مد نظر رکھے ہوئے ہیں۔ بہرحال ترکیے اور شام میں اس وقت غم اور تکلیف کا جو ماحول ہے، پاکستان بھی مصیبت کی اس گھڑی میں اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ زلزلے کی خبر آتے ہی پاکستان نے ترکیے کے لیے ریسکیو ماہرین، سونگنے کے ماہر کتے، سرچ کے آلات، جنریٹرز، خیمے اور موبائل ہسپتال ماں ڈاکٹرز روانہ کر دیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مزید ادویات اور راشن بھیجنے کے حوالے سے خصوصی احکامات بھی جاری کیے ہیں۔ ترکیے کے ساتھ ساتھ شام کو بھی امداد اور امدادی سرگرمیوں کے حوالے سے یاد رکھنا چاہیے۔ 2011 سے خانہ جنگی کا شکار مظلوم شام بھی ہماری مدد کا مستحق۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق شام میں وبائی امراض پھیلنے کا خدشہ بھی موجود ہے، جو ایک نیا سانحہ ثابت ہو سکتا ہے۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو ہمارے یہاں سیاسی اور معاشی زلزلوں کا آنا معمول بن چکا ہے، جس کے آفٹر شاکس ہمیں طویل عرصے تک محسوس ہوتے رہیں گے۔ آج IMF کا 9واں جائزہ مشن مکمل ہونا ہے۔ گو کہ تادم تحریر IMF اور پاکستان میں ہونے والے مذاکرات کی کامیابی کے حوالے سے کوئی خیر کی خبر سامنے نہیں آئی، لیکن امید ہے کہ آج پاکستان کے لیے قرضے کی اگلی قسط کا اعلان ہو جائے گا، کیونکہ سچی بات ہے کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن بھی موجود نہیں، ورنہ ہم ڈیفالٹ کر سکتے ہیں۔ پہلے ہی پنجاب کے بیشتر شہروں میں پیٹرول کی خود ساختہ قلت کا آغاز ہو چکا ہے۔ ڈسٹریبیوٹرز نے اس خوف سے سپلائی روک دی ہے کہ LCs نہ کھلنے کی وجہ سے پیٹرولیم مصنوعات کی درآمد رک جائے گی، جس کے باعث ملک میں تیل کی سنگین قلت پیدا ہو سکتی ہے۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کے مطابق اس وقت تیل کی مصنوعات کا کوئی مزید آرڈر نہیں دیا جا رہا ہے اور ملک میں مقامی ضروریات پوری کرنے کے لیے 20 سے 30 دن اوہے کا ذخیرہ موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پنجاب کے اکثر شہروں میں صرف 20 سے 30% پیٹرول پمپس کھلے ہیں، جہاں پیٹرول ڈلوانے والوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اسحاق ڈار صاحب اپنی ڈارونامکس اپنے پاس رکھیں
اور دنیا میں اقتصادیات کے جو مسلمہ اصول رائج ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے معیشت کو چلانے کی کوشش کریں۔ IMF سے اگلی قسط نکلوائیں تاکہ دوست ممالک جنہوں نے IMF سے معاہدہ نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کے لیے اپنی رقوم روکی ہوئی ہیں وہ بحال، ملک میں ڈالر واپس آئے، LCs کھلیں اور ملک میں کاروباری سرگرمیاں پھر سے بحال ہو سکیں۔ سیاسی محاذ پر بھی حکومت اور اپوزیشن دونوں کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ عوام کو 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور ہمارے سیاسی رہنماؤں کو اپنے چونچلوں سے ہی فرصت نہیں۔ حکومت اس وقت اسی انتقامی سیاست کا مظاہرہ کر رہی ہے جو تحریک انصاف نے اپنے 4.25 سالہ دور میں روا رکھی، یعنی ہماری سیاسی جماعتوں کے رویوں میں کوئی فرق نہیں۔ اگر PDM اپنے خلاف مقدمات اور گرفتاریوں کو ناحق قرار دے کر اپنی اخلاقی بلندی کا کوئی جواز گھڑتی تھی تو وہ جواز فواد چودھری اور شیخ رشید کی گرفتاریوں سے ختم ہو چکا۔ اسی طرح عمران خان صاحب جس طرح اپنے سیاسی مخالفین کو بھگوڑے اور نہ جانے کن القابات سے نوازتے تھے، اب خود مختلف کیسوں میں عدالتوں سے بھاگ رہے ہیں اور عدالتوں میں پیش ہونے سے کترا رہے ہیں۔ نہ وہ توشہ خانہ کیس میں پیش ہوئے اور نہ ہی ٹیریان کیس میں۔ ان کی کوشش ہے کہ انہیں تمام کیسز میں ضمانتیں مل جائیں اور جیل نہ جانا پڑے، جبکہ دوسر چھوٹی جانب وہ جیل بھرو تحریک چلانے پر بھی ماثر ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر آپ جیلیں ہی بھرنا چاہتے ہیں تو پھر ضمانتوں اور قانونی موشگافیوں کے پیچھے کیوں چھپ رہے ہیں؟ اب عمران خان صاحب نے ایک اور پلان شیئر کیا ہے جس کے مطابق انہیں قتل کرنے کے لیے وزیرستان میں پیمنٹ کر دی گئی ہے۔ سابق وزیر اعظم کے مطابق انہیں اس منصوبے کی تمام تفصیلات مل گئی ہیں۔ اگر خان صاحب کے پاس تمام تفصیلات موجود ہیں تو پھر انہیں یہ باتیں اپنے ترجمانوں کے اجلاس میں کرنے کے بجائے پبلک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب پیسے دینے اور لینے والوں کی شناخت سوشل میڈیا کے ذریعے پبلک کر دیں تاکہ یہ منصوبہ اگر موجود ہے تو اپنی موت اب مر جائے۔ دوسری صورت میں اب کے مخالفین یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ اب یہ کہانی اس لیے گھڑ رہے ہیں تاکہ سیکیورٹی رسک کی بنا پر آپ کو اپنے کیسوں میں پیش نہ ہونا پڑے۔